حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے بارہا قرآن میں غور و فکر کیا اور فرقان کی آیات کو گہری نظر سے دیکھا اور امر خلافت سے متعلق تحقیق کے تمام ذرائع اختیار کیے اور اس بارے میں تحقیق و تدقیق کے لیے ہر قسم کی تیاری کی اور ہر طرف اپنی نظر دوڑائی اور اپنی نگاہ تحقیق کے تیر ہر جانب چلائے، لیکن اس میدان میں آیت استخلاف سے بڑھ کر کوئی شمشیر برہ نہیں پائی، اور مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ یہ آیت خلافت کے ثبوت میں عظیم تر آیت اور دلیل ناطق ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو قاضیوں کی طرح حق و صداقت سے فیصلہ کرنا چاہے، یہ آیت رب کائنات کی طرف سے نصوص صریحہ میں سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہر وہ شخص جو نیک طینت ہے اور غور و فکر کرنا اس کی گھٹی اور سرشت میں داخل ہے، وہ اسے شکر گزاری سے قبول کرے گا اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کی تعریف کرے گا کہ اس نے اسے صحیح راہ دکھائی اور اسے گمراہوں سے نکالا۔ سر الخلافہ صفحہ 42۔ میرے بہت ہی پیارے احمدی بھائیوں، احمدیہ انتخابی خلافت کے پیروکاروں، جماعت احمدیہ انتخابی خلافت گروپ اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں بنیادی اختلاف کی وجہ ہی امر خلافت ہے۔ جماعت احمدیہ انتخابی خلافت کے گروپ کے خلیفوں اور ان کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ موجودہ انتخابی خلافت ہی خلافت علی منہاج نبوت ہے، جبکہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا اعتقاد ہے کہ موجودہ انتخابی خلافت بالکل بھی خلافت علی منہاج نبوت نہیں ہے۔ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح موعود و مہدی موعود نے اس مسئلہ کا نہایت آسان اور واضح حل اپنی تعلیم میں پیش فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلافت کے امر کو ثابت کرنے کے لیے آیت استخلاف ایک دلیل ناطق اور ایک شمشیر برہ ہے، یعنی ایک کاٹ دار تیز دھار تلوار ہے۔ تو میرے بہت ہی پیارے احمدی بھائیوں، آؤ ہم حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریر کردہ تفسیر آیت استخلاف کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے اپنا اختلاف حل کرتے ہیں، کیونکہ آیت استخلاف رب کائنات کی طرف سے نصوص صریحہ میں سے ہے، اور مجھے حسن ظن رکھتے ہوئے یقین ہے کہ آپ لوگ نیک طینت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ یہ حل قبول کریں گے تا گمراہی سے بچ جائیں۔ اگر حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے موجودہ احمدیہ انتخابی خلافت کو، جس کے سربراہ مرزا مسرور صاحب ہیں، دائمی خلافت اسلامیہ محمدیہ قرار دیا ہے، تو بے شک آپ لوگ سچ کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے اگر آپ سچے دل سے سچائی کی تلاش نہیں کریں گے تو کیسے سچ کو پا سکیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو ڈھونڈتا ہے وہی پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اسی کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اگر تم آنکھیں بند کر کے اور اندھیری کوٹڑی میں چھپ کر یہ کہو کہ آفتاب کہاں ہے تو یہ تمہاری ابس شکایت ہے۔ اے نادان، اپنی کوٹری کے کواڑ کھول اور اپنی آنکھوں پر سے پردہ اٹھا تا تجھے آفتاب نہ صرف نظر آوے بلکہ اپنی روشنی سے تجھے منور بھی کرے۔ روحانی خزائن جلد 3 فتح اسلام صفحہ 31۔ میرے بہت ہی پیارے احمدی بھائیوں، کیا آپ کو حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح موعود و مہدی موعود کا تجویز کردہ
امر خلافت میں اختلاف کا حل منظور ہے؟ تو آئیے حق معدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی علیہ السلام کی تحریر کردہ تفسیر آیت استخلاف کا مطالعہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح خلافت کو روحانی دائمی خلافت فرمایا ہے جس کا منکر فاسق ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت 56 میں جو آیت استخلاف کے نام سے مشہور ہے، ایک وعدہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ میرے پیارے معصوم احمدیوں، اگر کسی انسان میں تقویٰ کی ایک ہلکی سی رمق بھی ہو تو اس کی بند آنکھیں کھولنے کے لیے آیت استخلاف کی تفسیر میں لکھا ہوا حضرت مسیح موعود کا پہلا ہی فقرہ کافی ہے، جس میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض نیکوکار مومنین سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین پر حضرت اقدس خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا، کسی مسیح کے خلیفے نہیں کرے گا، جیسا کہ جماعت احمدیہ کے خلیفے خود کو خلیفۃ المسیح کا خطاب دیتے ہیں اور پھر ایک صریح دجل کرتے ہوئے اپنی انتخابی خلافت کو خلافت علی منہاج نبوت کا بھی نام دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا واضح وعدہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ یہ خلافت علی منہاج نبوت پر فائز ہونے والے خلیفے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہوں گے اور وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہوں گے۔ چنانچہ آیت استخلاف کی تفسیر میں تحریر کردہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا ہی فقرہ احمدیہ انتخابی خلافتی بچھڑے کے نرخرا پر ایک سنگین جان لیوا وار کرتا ہے اور دجل کے دلدر پر غلط عقائد کی ریت سے تعمیر شدہ انتخابی خلافتی قصر چشم زدن میں زمین بوس ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیے آیت استخلاف کے ترجمہ اور تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا، اور ان کے دین کو جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روبہ دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو،
جو ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ براہین احمدیہ 4 حصص، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 259۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں، یہ آیت استخلاف کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق کے خالص کا چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھلانے کے لیے مجدد اور محدث اور روحانی خلیفے آتے ہیں۔ نامعلوم کہ بیچارے معترض نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ مجدد اور روحانی خلیفے دنیا میں آ کر دین کی کچھ ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں آتے، بلکہ دین کی چمک اور روشنی کو دکھانے آتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، معترض نے غور نہیں کی کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ترقی کس کو کہتے ہیں، اور حقیقی ترقی کیوں کر اور کن راہوں سے ہو سکتی ہے، اور کس حالت میں کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معترض صاحب اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے، تو پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کہ معترض کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میرے پیارے معصوم احمدی بھائیوں، سنو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسے کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے، بس یہی وجہ ہے کہ خدا تعالی نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کریم کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلاویں۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر یک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے۔ مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور صلاح کے دنیا میں باقی رہیں، اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاہد ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ بہت ہی پیارا ان کا اقتباس ہے جو خلافت پرستوں کی پوری طرح بےخونی کر دیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں جنہیں وہ لوگ منہ پر لاتے ہیں، جن کو ایمان کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور ورنہ انسان نہایت ضعیف اور ہمیشہ تقویت ایمان کا محتاج ہے، اور اس راہ میں اپنے خود ساختہ دلائل کبھی کام نہیں آ سکتے جب تک تازہ طور پر معلوم نہ ہو کہ خدا موجود ہے۔ ہاں، جھوٹا ایمان جو بدکاریوں کو روک نہیں سکتا نقلی اور عقلی طور پر قائم رہ سکتا ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ دین کی تکمیل اس بات کو مستلزم نہیں کہ جو اس کی مناسب حفاظت سے بکلی دستبردار ہو جائے۔ مثلا اگر کوئی گھر بناوے اور اس کے تمام کمرے سلیقہ سے تیار کرے اور اس کی تمام ضرورتیں جو عمارت کے متعلق ہیں
باحسن وجہ پوری کر دیوے، اور پھر مدت کے بعد اندھیریاں چلیں اور بارشیں ہوں اور اس گھر کے نقش و نگار پر گرد و غبار بیٹھ جاوے اور اس کی خوبصورتی چھپ جاوے، اور پھر اس کا کوئی وارث اس گھر کو صاف اور سفید کرنا چاہے مگر اس کو منع کر دیا جائے کہ گھر تو مکمل ہو چکا، تو ظاہر ہے کہ یہ منع کرنا سراسر حماقت ہے۔ افسوس کہ ایسے اعتراضات کرنے والے نہیں سوچتے کہ تکمیل شے دیگر ہے اور وقتاً فوقتاً ایک مکمل عمارت کی صفائی کرنا یہ اور بات ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ثم تکون خلافۃ علی منہاج نبوت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ خلافت علی منہاج نبوت کے قیام کے متعلق اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر اپنی امت کو خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آیت استخلاف کی تفسیر فرماتے ہوئے 2 ادوار کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا دور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوری بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت علی منہاج نبوت سے شروع ہوا، اور پھر جابر اور عیسیٰ رضاں بادشاہت کے دور کے بعد خلافت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی روحانی خلیفوں کا دور، جو پہلی صدی ہجری سے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوا اور جو دوسرے دور کے پہلے خلیفہ علی منہاج نبوت تھے، اور آیت استخلاف کے مطابق اسی دائمی روحانی خلیفوں کے دور کے 13ویں خلیفہ علی منہاج نبوت خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں، اسی لیے موعود کہلاتا ہوں۔ آیت استخلاف کے مطابق 14ویں خلیفہ علی منہاج نبوت موعود مسیح ابن مریم موعود مسلح و موعود مجدد 15ویں صدی ہجری حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام ہیں۔ خلافت محمدیہ اسلامیہ کے دائمی روحانی خلیفوں کی اس پاکیزہ اور مقدس دور میں مرزائی انتخابی خلافت کے دجل کی متعلق کوئی گنجائش نہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ایک مسیحا پھر آسمان سے اترا ہے، ایک مسیحا پھر آسمان سے اترا ہے، بعد انتظار اب کہیں آ کے اترا ہے، مہر و ماہ نے بشرما کے چھپا لیا چہرہ، گویا خود خدا ہی آسمان سے اترا ہے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر۔